آل دا وے لگتا ہو. یہ نہیں ہے کہ بہت ہی عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں. ایک سوال تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کوئی اسپیسیفک وجہ ہے جو آپ نے یہ والی جو آیت اسٹارٹ کی ہے یعنی الگ یعنی پورے قرآن میں ظاہر ہے پہلی وہی پہلا پیغام. شکریہ. یعنی اس بات کو دیکھیں آپ کہ جب حضور پر پہلی وحی آئی ہے، ظاہر ہے میسج نمبر 1 ہے خدا کا، اور میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے بہت ہی زیادہ اس میں جامعیت نظر آئی. یہ نہیں بالکل ایسا لگا کہ جیسے جو کچھ بتانا ہے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور باقی پھر اسی کو پھیلاتے گئے، اسی کو کھولتے گئے. اور اس میں جو میرا آپ کے سامنے، اور بلکہ کئی دفعہ میں اب تو یہ میں 5-6 دفعہ یہ کورس رن کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو بنیادی طور سے لفظ اقرا پر جو زور ہے نا، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا تھا نیت. کہ آپ کو جب دین سکھایا جاتا ہے تو آپ کو کہاں سے دین سکھایا جاتا ہے؟ اس سے دین سکھایا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ مانیں. اقرا یا علم کی بات جو ہے نا، وہ ہمارے کسی دینی نصاب کا حصہ نہیں ہے. گھروں کے اندر جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی اس بنیاد پہ نہیں ہوتی. تو اس بات کا احساس دلانا تھا مجھے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا جو دین کی گاڑی ہے اور جس طریقے سے خدا نے دین کو نازل کیا ہے ان میں کتنا زیادہ ڈفرنس کریٹ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا دین ہمیں کوئی پراپر نتیجہ نہیں دیتا کیونکہ ہم الائنڈ ہی نہیں ہیں خدا کے دین کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ہم خالی دینی رسومات کو انجام دیتے رہتے ہیں اوپر سے، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے اور ہمارا یہ حال کیوں ہے اور ہمیں حقائق سمجھ میں کیوں نہیں آتے. تو میں ان ساری چیزوں کا احساس بھی دلانا چاہتا ہوں ساتھ. اچھا، اب یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہم آیت نمبر 3 تک آئے تھے جس میں لفظ اقرا رپیٹ ہوا، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. اکرم کا ہم نے معنی سمجھ لیا کہ یہ جو قرأت ہے یعنی یہ جو پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کس شرط کے ساتھ پڑھانا ہے، وہ ہم نے باتوں کو سمجھ لیا. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ رب اکرم کی کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہو جانا، اس رب سے کرامت کو حاصل کر لینا. ٹھیک، یہ مقصد ہے. اور پھر کرامت کے ساتھ، لفظ کرامت کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے، جو انسانی صفت، جہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس صفت کے بغیر کرامت نہیں مل سکتی، وہ صفت تقوی، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت بھی. ولایت کو میں انشاءاللہ تھوڑا آگے جا کے اس پر تھوڑا تفصیل سے بات کروں گا. تو تقوی مینلی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، صاحب تقوی ہے. تو یہ سب باتیں ہم نے سمجھ لی. تقوی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن کریم کا، اور کلام معصوم کا نہج البلاغہ میں بہت ذکر ہے تقوی کا. تو ہم نے اس بات کو بھی دیکھ لیا کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہے، تقوی کی صفت کیا بتاتی ہے، اور تقوی جو ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی بالکل پریکٹیکل ڈیلی لائف والا طریقہ، کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی محراب میں جا کے بیٹھنا ہے، کسی کونے میں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھنا ہے تو آپ کو تقوی مل جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کیا، اور یہ پورے قرآن میں اس کی مثالیں پھیلی ہوئی ہیں. پھر دوسرا آپ جگہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے، کہ جہاں پر جب حج کی بات ہوئی تو تقوی آیا، جہاں پر روزے کی بات ہے تو تقوی ہے، جہاں پر شہادتوں اور گواہیوں کو لکھنے کی بات ہے تو تقوی ہے. تو وہاں سے ہی ہمارے سامنے جو قرآنک ڈیفینیشن ہے تقوی کی وہ سامنے آتی ہے کہ تقوی مینز گاڈ کانشیسنس. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مقام، ہر وہ موقع
جہاں پر انسان کے قدم پھسل سکتے ہیں، جہاں پر بندہ کیریڈ اوے ہو سکتا ہے، جہاں پر بندے کو ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ غلط جانب جانے کے لیے موٹیویٹ کر سکتی ہیں، ان تمام مواقع پر خدا کو یاد رکھنا اور اپنے آپ کو وہاں غلط چیز کی طرف جانے سے بچانا، یہی مینیفیسٹیشن آف تقویٰ ہے۔ اور اگر انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو پریکٹس کرتا رہے گا، اس پر کاربند رہے گا یا اس یاد کو باقی رکھے گا، تو انسان کے اندر رفتہ رفتہ صفت تقویٰ پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے یہ جو طریقہ بتایا ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بتایا ہے کہ جن کے پاس نور فطرت اور عقل حقیقتاً روشن نہیں ہے، جو نور فطرت سے استفادہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، یعنی ہم نے اپنی فطرت پر خود پردے ڈال دیے ہیں، تو وہاں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہم ایبزارب بھی نہیں کر پاتا۔ ہمارے نفس میں اور ہماری فطرت کے درمیان حجابات آ گئے۔ اسی طریقے سے ہم نے اپنی عقل کو ضائع کر دیا ہے بہت حد تک، کیونکہ ہم نے اپنی منزل اور اپنا مطمع نظر، اپنا آبجیکٹو بہت حد تک لعب و لہو والی دنیا کو قرار دے دیا ہے۔ اور جب بھی انسان زینت، تفاخر، تکاثر کے پیچھے جاتا ہے، دنیا لعب و لہو کو پر کنسنٹریٹ اور فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ضائع اور زائل ہوتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ اور عقل کا مطلب تھنکنگ پاور نہیں ہے، عقل کا مطلب جیسے امام علی علیہ السلام کا بھی جملہ ہے کہ عقل کا مطلب وہ چیز جو آپ کے لیے عالم حقیقت کو کھولتی ہے، عالم حقیقت کے دروازے آپ پر کھولتی ہے، کہ العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے۔ عقل آپ کو یہ شعور اور یہ اس حقیقت تک پہنچاتی ہے کہ رحمان کون ہے، رحمان کی بندگی کیسے ہوتی ہے، اس فیکلٹی کا نام عقل ہے۔ سوچنے، سمجھنے، تھنکنگ، ریزننگ پاور کا نام عقل نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ دو جو برائٹ لائٹس خدا نے ہم کو دی ہیں، ہم نے دونوں کو خاموش کر دیا اپنی دنیا داری کی وجہ سے، یا مادیت گرائی، مادیت کی طرف ہمارے جھکاؤ کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد ہماری سوچیں جو ہیں وہ پست ہو گئیں، ان کا معیار، ہماری تھنکنگ کا لیول، کہ جس کی وجہ سے ہماری تھنکنگ خدا اور آخرت پہ فوکس نہیں کرتی ہے، بلکہ ہماری تھنکنگ جو ہے وہ دنیا اور دنیاوی معاملات میں جا کے پھنسی ہوئی ہے۔ ٹھیک، تو جن کے پاس نور فطرت اور عقل ہے، اس پہ پردے نہیں پڑے ہوئے، وہ چراغ خاموش نہیں ہے، اس کے لیے تقویٰ سیکنڈ اور منٹوں کا کام ہے، بلکہ آٹومیٹیکلی یہ صفت اس انسان عاقل کی نفس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے اس کو کوئی محنت الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن یہ ہماری مصیبت ہے کہ جو میں نے شہید ثانی کا جملہ بھی آپ کو سنایا تھا، کہ ہماری مصیبت یہ ہے کہ قلب خالی ہے، ہم اپنی زبان پر چیزوں کو جاری کرتے ہیں، اپنے اعضاء و جوارح سے ایک چیزوں کو ایز اف، نہ کہ حقیقتاً، انجام دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے اس کے اثرات کو پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے قلب کی طرف۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ٹھیک، تو پھر اس کے طریقے بھی ہم کو بتا دیے گئے کہ اگر ایون تم اس لیول پر بھی ہو تو بھی نظام خدا تم کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے، نظام خدا تمہیں ڈائریکٹلی جہنم یا پستی کی طرف مارچنگ آرڈرز نہیں دے رہا ہے کہ تم اس معیار پہ ہو تو اب جاؤ ادھر، بلکہ اسٹل ہمارے لیے بھی دروازے کھلے رکھے گئے ہیں اور ان کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم ان ساری اپرچونٹیز اور ان ساری ہدایات کے بارے میں بھی کان بند رکھیں اور ان سے بھی ہدایت نہ لیں، تو پھر آگے کے مراحل جو ہیں وہ بہت مشکل نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ کسی خوش فہمی کا شکار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تو they on their own responsibility، کیونکہ ایسی کسی چیز کی
تائید جو ہے یہ ایسی کسی چیز کی افرمیشن قرآن اور سنت کی طرف سے نہیں ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ تمہیں الاؤنس ملنے کے بعد، اتنی زیادہ ٹالرنس کے بعد بھی اگر تم اس اپرچونٹی کو بھی ویسٹ کر دو اور اس کے بعد بھی تم امید نجات رکھو یا کامیاب ہونے کے بارے میں تم سوچو. ٹھیک، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اچھے سے. اچھا، اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 4 اور 5 کہ ربک الاکرم. اب جو اکرم رب ہے، سب سے زیادہ کرامت والا رب ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے تم کو جب اقرا کا حکم دیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ الذی علم بالقلم، جس نے علم عطا کیا قلم کے ذریعے سے. تو آپ اگر غور کریں کہ شروع کی جو آیت تھی کہ بسم ربک الذی خلق، وہاں پر انسان کی خصوصیت سے بات آئی تھی، اور جس سے ہم نے اس بات کو پرسیو کیا تھا کہ خدا کی نظر میں اگر پڑھنا ہے کسی کو تو سب سے پہلے انسان کو اپنی کتاب، اپنے وجود کو پڑھنا ہے، یعنی اپنی آگہی ہے، اپنی معرفت ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے، سیلف نالج ہے، یہ سب سے اہم. تو وہاں پر انسان کا ذکر آیا تھا کہ خلق الانسان من علق. اچھا، دوبارہ جب اقرا کا حکم آیا اور رب نے اپنے آپ کو اکرم کی صفت کے ساتھ بیان کیا، تو اب یہاں پر انسان کے لیے علم کو جنرلائز کر دیا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے علم عطا کیا قلم کے ذریعے سے. اچھا، اب ہم جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری پوری کوشش ہے کہ میں چیزوں کو زیادہ سے زیادہ اس لیول پر آپ کے سامنے رکھوں گے جسے ہم سب آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں، جس کو ہم سب آسانی کے ساتھ ریکگنائز، ریئلائز بھی کر سکتے ہیں اور جن پر عمل بھی کر سکتے ہیں، کہ جس کے لیے ہمارے پاس یہ والی بات نہ آئے کہ جی یہ تو خالی بہت بڑے علماء یا عرفاء خالی ان کے بس کی بات ہے، ہم تو کر ہی نہیں سکتے. تو میں ایسی کوئی بات آپ سے کر ہی نہیں رہا ہوں. تو علم بالقلم کا مطلب کیا ہے کہ یعنی قلم ہم جو سمجھتے ہیں پین، قلم یعنی پین. پین کیا کرتا ہے؟ اسکرائب کرتا ہے. جو چیزیں قلم لکھتا ہے یا جو چیزیں قلم نے لکھی اس میں محکمات بھی ہوتی ہیں، یعنی اصول بھی ہوتے ہیں، فنڈامنٹل پرنسپلز اور ایگزیمز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تفصیلات بھی ہوتی ہیں، ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک، تو اب خدا جب قلم کی بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ قلم جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دست قدرت خدا کے ہاتھ میں ہے. یعنی خدا کے دست قدرت میں جو قلم ہے اس کے ذریعے سے اس نے علم عطا کیا ہے. تو یہ قلم کہاں پر ہے اور کہاں لکھ رہا ہے؟ مطلب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ قلم جو ہے کیا لکھ رہا ہے، اور اگر میں اس قلم کی لکھائی کو، اس کی رائٹنگ کو پڑھنا چاہوں، کدھر جانا پڑے گا؟ میں کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں کہ میں اس قلم کی لکھائی کو پڑھ سکوں؟ ٹھیک، تو اب یہاں پر جو بات آئی جس کو خود قرآن کی زبان میں اگر آپ دوسری ایک آیت سے ملائیں، آئی ہوپ کہ آپ کے کئیوں کے ذہن میں ہوگی بھی، اور میں اگر ریفر کروں گا آپ پہنچ جائیں گے. سورہ فصلت، سورہ نمبر 41، اس کی آخری 2 آیتیں جو ہیں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب اپنی آیات دکھائیں گے انہیں. کہاں؟ فی الآفاق، آفاق میں، وفی انفسہم، آیات. یعنی آیات کا مطلب کیا ہوگا؟ آیات یعنی نشانیاں. نشانیوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ ورڈ تو بڑا اچھا ہے، اس سے ایکچولی میننگ کیا ہے؟ حقیقت ہے، اللہ کی ضرورت. دیدی فرمائیے. نشانی جو کسی چیز کو، حقیقت کو ظاہر کر، جیسے روشنی دیکھ کے آپ کو کہتا ہے کوئی دیر از اے سورس دیئر، سم تھنگ از دیئر، دیٹس اٹ ٹیکس یو ٹو.
ہاں آیت کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے بنیادی طور پر انڈیکیٹر. ٹھیک ہے, اگر ہم آیت کی بات کریں گے تو آیت یعنی انڈیکیٹر ٹورڈز دا ایکچوئل. ٹھیک ہے, یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں. یہ انڈیکیٹر ہے, پوائنٹر ہے ٹورڈز دا ایکچوئل اور ریئل. آیت کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ انڈیکیٹر ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر ٹریول کرتے ہیں تو اس میں جو سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ فلاں جگہ اتنی دور ہے, اس طرف ہے, وہ آیت ہے, وہ ایک انڈیکیٹر ہے. ٹھیک, درست بتائیں, یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آیت کیا ہے؟ انڈیکیٹر ہے. انڈیکیٹر ہے. ٹھیک, اچھا اب یہاں پر جو ہے نا موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ آتا ہے اس کے بعد, وہ یہ کہ ہم دنیا کی زندگی میں اگر کسی بھی چیز کو انڈیکیٹر یا پوائنٹر یا ڈسکرائبنگ اینٹی کے طور پر یوز کرتے ہیں ٹو ایکسپلین سم ریالٹی, کیا وہ چیز خود اس حقیقت کا حصہ ہوتی ہے یا اس سے جدا ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یوزلی حصہ ہوتی ہے اس کا. نہیں, اس کا حصہ نہیں ہوتی. جدا ہوتی ہے. اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو سائن بورڈز ہیں, کیا یہ آپ کی ڈیسٹینیشن کا حصہ ہیں؟ نہیں, It takes you to a place. ڈائریکشن ڈائریکشن ہے. اس کو گائیڈ کرتے ہیں اس جگہ جہاں پر جو آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں. It's reflect something سورس کوئی آپ کا ایک گائیڈ ہوتا ہے جو آپ کو اس ڈیسٹینیشن تک ہیلپ کرتا ہے پہنچنے میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں نے جس آیت کی آیت ابھی محترم نے کہا ریپیٹ, تو ریپیٹ میں مطلب کر دیتا ہوں. آیات جو ہوتی ہیں, آیات یعنی نشانیاں, نشانیوں کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہیں کہ نشانی کا مطلب کیا ہے, کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہے, ایرو ہے, پوائنٹر ہے جو ایکچوئل یا ریئل کی طرف آپ کو لے جاتا ہے یا اشارہ کرتا ہے یا اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہے. ٹھیک, بات واضح بھی. یعنی اسی کے لیے جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے مطلب پریکٹیکل میں, انجینئرنگ میں, باقی سب چیزوں میں ہم اس آیت کو کریٹ کرتے ہیں. کیسے, کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں؟ بائی ماڈلنگ, میکنگ دا ماڈلس. جب آپ ماڈل بناتے ہیں, اب میتھمیٹیکل ماڈل کو سمجھنے کے لیے تو بہت زیادہ عقل چاہیے, لیکن فزیکل ماڈل جب آپ بناتے ہیں تو وہ فزیکل ماڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از لائک این آیت, کہ وہ آیت جو ہے وہ آپ کو حقیقت کا پتہ دیتی ہے. اچھا, اب میں ایک اور اس کی بات کروں, ایک اور قسم کی آیت کی بات کروں کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے ایک کیک بیک کیا ہے اور اس کے اندر سے جو خوشبو اٹھ رہی ہے یا اس کے جو کیریکٹرسٹک لائک سافٹنس اور باقی چیزیں ہیں, یہ بھی آیتیں ہیں نا, یہ بھی آیتیں ہیں نا, یہ بھی آیات ہیں. لیکن یہ آیتیں جو ہیں یہ اس آئسولیشن میں نہیں کھڑی ہوئی ہیں اس بورڈ کے طریقے سے, بلکہ یہ کون سی آیتیں ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ٹریسبل بیک ٹو دا کریٹر ہے. آپ نہ دیکھیں اس کی شکل جس نے کیک کو بیک کیا ہے, لیکن اس کو دیکھ کر آپ اس کے پروفیشنل اور اسکل اور اس کی تمام چیزوں کو آپ جانچ سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے؟ تو اس کے نفس کا حصہ ہے وہ خود, اس کا مطلب اس کی صفات کا مظہر ہے, یوں کہیے آپ. جی ٹھیک, اس کی صفات کا مظہر ہے جس نے اس کو بیک کیا ہے. درست. اسپیشل سوال خواتین سے, جی آپ کی کوکنگ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا سارا. ٹھیک, تو یہ آیتیں کون سی ہیں؟ یہ آیتیں کہ جو انڈیکیٹرز اور پوائنٹرز ہیں جو ڈائریکٹلی کریٹر
کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. تو آیات خدا کس قسم کی ہیں؟ اگر قلم نے جو آیتیں لکھی ہیں تو وہ آیتیں کس نوعیت کی ہیں؟ پہلی نوعیت کی ہونا چاہیے، دوسرے قسم کی ہونا چاہیے. کہ اگر آپ آیت کو دیکھیں تو آیت آپ کو درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کہاں تک پہنچا دے گا؟ کریٹر تک، منزل تک. حقیقت تک، اصل تک پہنچا دے گا، ریالٹی تک لے جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک نہیں ہے. جیسے میں آپ کو اسی لیے شو کرتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیپ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جناب میں نے بس آسمان یا زمین کو دیکھا اور میں پہنچ گیا. حد نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں گے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی ان آئسولیشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. یہ سب کی سب اپنی ذات میں، اپنی حقیقت میں، اپنے وجود میں، اپنی ایسنس آف ایگزسٹنس میں کریٹر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے ان نشانیوں کو ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فقط آیات کا ورڈ یوز نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ آیات باقی اور ایک دوسری انداز. آیات الہی. جی. کہ جب آپ کہیں آیات الہی یا آیات خدا تو اس کے اندر کیا چیز امپلیسٹ ہوتی ہے؟ کہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو خدا سے مربوط ہیں. یہ ان آئسولیشن نہیں کھڑی ہوئی ہیں کہیں پہ یعنی کہ جڑی یہ کنیکشن ہے مطلب اللہ. اس کو ایز اے ورٹیکل ہاں انٹیگریشن کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ورٹیکلی یہ ہاں ہمارے وہ بڑا یہ ہاں جیسے میں نے آپ کو کیک کی مثال دی ابھی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو ٹریس بیک کرنا چاہیں تو آپ اس کے بیکر تک پہنچ جائیں گے، بیکر کی صفات تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سوری انہی آیات کی تکذیب کو اور مذاق اڑانے کو اتنا قرآن مجید میں سرزنش کی ان لوگوں کی، جن لوگوں اس نے لیے کہ وہ تکذیب کہاں تک جا رہی ہے وہ اب آپ خدا سمجھ ہی سکتے ہیں. تکذیب الہی، جی اللہ بالکل، ہی کی تکذیب ہے وہ خود. جی جی جی. آپ اگر اپنے گھر میں موجود اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں جو سورج سے آ رہی ہے تو آپ اس کی کرنوں پر واپس اٹھتے اٹھتے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ سورج تک جا سکتے ہیں، کیونکہ بیچ میں گیپ نہیں ہے. یہ کرنیں آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. اگرچہ کہ آپ کے اور سورج کے درمیان جو ہے وہ 9,30,00,000 مائلز کا فاصلہ ہے، لیکن وہاں سے نکلنے والی روشنی اور وہ شعاعیں، وہ ریز جو آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان کے درمیان انبریکیبل کنیکشن ہے. درست؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ جی. خود پارٹ نہیں ہے اس ریالٹی کا، رائٹ؟ اس کی تجلی، اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ مظہر ہے، تجلی. تجلی. میں نے کہا نا اس کی صفات کا مظہر ہے، ٹھیک. اس کی صفات کو ظاہر کرتی ہیں. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ اس کے لیے خاص ورڈ یوز کیا جاتا ہے، تجلی. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ تجلی کی ڈیفینیشن بھی اچھے سے سمجھ لیجئے. تجلی یعنی کہ کا جلوہ. ایک چیز جو بلند، ہاں وہ صحیح معنی کیا ہے؟ معنی اصل چیز تو معنی سمجھنا ہے نا. تجلی کا معنی یہ ہے کہ ایک شے مقام بلند پر ہو اور وہ اپنے مقام کو نہ چھوڑے، لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ نیچے پورا ٹریول کرے، اس طریقے سے کہ آپ اس کے اثر کو دیکھ کر اصل کو پہچان سکیں. درست؟ تعریف سمجھ میں آئی؟ میں پھر اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. تجلی یعنی ایک حقیقت ہے جو مقام بلند پر ہے. ٹھیک، ایک حقیقت ہے جو مقام بلند پر ہے. ہم اس کو تھوڑا سا اگر میں یعنی وہی سورج والی مثال اپنے ذہن میں رکھیں، علم کی مثال ذہن میں رکھیں کہ ایک حقیقت ہے جو مقام بلند پر ہے، آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، آپ ادھر ہیں. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، مطلب یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی یہاں پر ہے، آپ یہاں پر ہیں، میں اور آپ ادھر نیچے بیٹھے ہیں. اب ہمارے درمیان کمیونیکیشن کیسے ہو؟ جیسے مثال کے طور پر بادل
کا پانی اوپر ہے زمین نیچے ہے. اگر پانی کو زمین پر آنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بادل پھر کیا کچھ ہوتا ہے؟ برستا ہے کیسے برستا ہے؟ بادلوں کے. نہیں کہ وہ پانی بادل کو چھوڑ دیتا ہے جی اور پھر زمین پر آ کے گرتا ہے. یعنی جو پانی بادل سے نکل گیا اب وہ بادل میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک وے آف کمیونیکیشن یا کنیکشن ہے. لیکن سورج کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کیا ہے کہ جو چیز یہاں سے نکلی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ نکل کے آ گئی ہے. کیا چیز ٹریول کر رہی ہے؟ اس کا اثر، اس کا اثر، اس کا اثر، اس کی صفات کا مظہر ٹریول کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نیچے تک پہنچتا ہے. تو جب سورج کی روشنی آپ تک پہنچتی ہے تو کیا یہ اوریجنل فارم میں ہے یا ڈائلیوٹڈ فارم میں ہے؟ ڈائلیوٹڈ ہے. ڈائلیوٹڈ ہے نا، مطلب کہاں وہ روشنی جو سورج میں ہے اور کہاں وہ روشنی جو زمین پر ہے. ڈائلیوٹڈ ہے یا پراپر ورڈ یوز کریں وتھ ایٹینویشن ہے، یعنی اس کی تمام انٹینسٹی، امپیورٹیز ہے. انرجی سب ختم ہو گئی ہے. تو یعنی خدا تعالیٰ نے زمین اور سورج کا فاصلہ کتنا رکھا ہے اپنی حکمت سے کہ سورج کی روشنی جب زمین تک آئے تو آپ کو فائدہ دے، جلا نہ دے. ورنہ اگر یہ روشنی اس سے ہم قریب ہو جائیں سورج سے تو پھر یہ سورج ہمیں زندگی حیات بخش نہیں ہوگا، ہمارے لیے حیات ختم کرنے کا سبب بن جائے گا. ٹھیک، تو بہرحال تو یہ جو چیز ہے نا، یعنی کہ اس طریقے سے یہ کمیونیکیشن کا وے نمبر 2 ہے کہ ایک شے اپنی جگہ نہیں چھوڑتی، حقیقت اپنے مقام سے نہیں نیچے اترتی، لیکن اس کا اثر آگے ٹریول کرتا ہے. اور جو لینے والا ہے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وے آف کمیونیکیشن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تجلی. تجلی. تجلیات کا نظام، جلوہ. یہ جلوہ ہے. یعنی جیسے قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کی آیتیں موجود ہیں. سورہ واقعہ، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. جو قرآن کریم ہے یعنی واقعاً کریم ہے، جو رب کریم کے پاس ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کدھر ہے؟ قرآن کریم کدھر ہے؟ لوح محفوظ. نہیں، آیت پڑھیں نا، آیت پڑھیں. کتاب انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، یعنی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے تو ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے. اور وہ مخفی کتاب کدھر ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، جنہیں طہارت دے دی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتا، وہ مس کرتے ہیں. تو جو قرآن میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، لفظی شکل میں ہے، کتابی شکل میں ہے، یہ قرآن کریم کا کیا ہے؟ تجلی. تجلی ہے لفظی حالت میں، ڈائلیوٹڈ. اور تقریباً کتنی ڈائلیوٹڈ ہے؟ آپ یہی سمجھ لیں کہ جتنی سورج کی روشنی ڈائلیوٹ ہو کے ہم تک پہنچتی ہے نا، جتنے گنا اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، اس سے کئی زیادہ گنا جو ہے نا قرآن کی انٹینسٹی کو کم کیا گیا ہے تاکہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آ سکے. ٹھیک ہے، یہ تجلی اور جلوہ ہے. اور عرفا جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو ان کی حالت کو آپ دیکھتے ہیں، جسمانی اور بدنی حالت کو، تو جس طریقے سے قرآن نے ایک حقیقت الہیہ ہے کہ جس نے الفاظ کا پیکر میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت یعنی وہ حقیقت الہی یا وہ انوار الہیہ ہیں جو بدن، انسانی بدن کے پیکر میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوئے ہیں، تجلی ان کی ہوئی ہے. بہرحال یہ پھر جیسا میں نے کہا، میں آپ کو کسی مشکل طرف نہیں لے جانا چاہتا. جی. تو
جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ قرآن جس فارم میں ہمارے پاس ہے it's diluted, جی but do we have the potential to get it more close to it, or ظاہر ہے is going کیونکہ just okay? بالکل So we still have the potential to get to it, to وہ اس کی dilution کم ہو جائے گی, basically we can get to the actual, to the ہاں real یعنی thing. آپ یہاں پہ دیکھیں نا, یہ جو میں نے یہ چیز بنائی ہے یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ if there is something that has an unbreakable connection from bottom to top, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ پوری لیڈر بن گئی نا یہاں سے, صحیح. جیسے کرنوں کا پورا نظام ہے, یہ لیڈر ہے نا, اس لیڈر میں آپ ایک ایک اسٹیپ کر کے اوپر ہوتے جائیں تو پھر قرآن آپ کے لیے لفظ نہیں رہتا, پہلے معنی ہوتا ہے, پھر معنی کے ڈفرینٹ لیولز آتے ہیں, پھر اس میں نورانیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ قرآن کریم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. صحیح. یہ عروۃ خدا- الوثقیٰ جو ہے اسی مفہوم میں ہے کہ وہ بھی حبل اللہ, حبل اللہ, حبل اللہ ہے. جی حبل اللہ کا معنی کیا ہے دیکھیں ہم, حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہوا؟ نیچے سے جو دوسرے اینڈ پہ لے جائے. نہیں, اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک سرا خدا نے تھاما ہوا ہے, ورنہ وہ اللہ کی رسی نہیں ہوگی. جی صحیح. ٹھیک ہے, تو ایک سرا خدا نے تھاما ہوا ہے, تو دوسرا سرا کدھر گیا پھر؟ وہ ہمیں دوسرا ڈھونڈنا ہے. سرا ہمارے نہیں, ہمارے لیے لٹکا دیا. یعنی اگر خدا کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, تو اگر اللہ نے تھاما ہوا نہیں ہے تو وہ حبل اللہ نہیں ہوگی, ٹھیک. اور اگر وہ میرے سامنے نہیں ہے تو وَاعْتَصِمُوا کہنا بیکار ہے. صحیح بالکل. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ جی تو جو خدا کی رسی ہے وہ اس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں, دوسرا سرا میرے سامنے, کہ جس کو کہا جا رہا ہے پکڑو. تو پکڑ کے کیا کروں میں؟ اب آپ بتائیے کیا کروں پکڑ کے میں؟ کوئی کی طرف پکڑ کے جی ارتقاب, اوپر چڑھنا ہے. پکڑ کر خدا کی طرف بلند ہو. تو کیسی کوئی رسی آپ کو دکھتی ہے کہ جس کو پکڑ کر میں بلند ہونا شروع ہو جاؤں؟ تو وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی یہ قرآن اور ہدایت. تجلیات نہیں, اپروپریٹ اس پہ جائیں. دیکھیں ہم لوگ یہی کام کرتے ہیں نا, ہم لوگ اوپر کی ڈیفینیشنز تو بہت زیادہ یوز کر لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر معنویت کو نہیں پکڑتے, اس لیے وہ چیز ہمارے لیے زیادہ یوزفل نہیں بنتی. یہ جو رسی ہے یہ پورا نظام تجلیات ہے کہ آپ جس پر, یعنی خدا نے تمام حقائق کو کس طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے کہ وہ پورا تجلیات کا, یعنی جیسے سورج کی کرنوں کا نظام کہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں. یہ پوری سیڑھی بن رہی ہے, پوری لیڈر ہے. تو آپ جب اس رسی کو, اس حبل کو پکڑ لیں گے, تھام لیں گے, اعتصام کر لیں گے, تو پھر آپ تھوڑا کر کے اس تجلیات والے نظام کو, یعنی پہلے نچلے درجے کی تجلی, اس کے بعد برتر درجے کی, پھر اس سے اوپر کی, اور یہاں سے پھر آپ اوپر اٹھتے چلے جائیں گے. تو یہ حکمت آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ تجلیات کا نظام کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ آپ اس سے وابستہ ہوں, اس کو پکڑیں, اور پھر کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے ٹو دا سورس, تو آپ اس سے ہوتے رفتہ کر کے اور اوپر آتے چلے جائیں گے. اچھا, اب ایک سوال کا مجھے جواب دیں کہ جب ہم آیات کی بات کر رہے ہیں, آیات وہ ان میں سے کس جگہ پر موجود ہیں؟ یہ جو اگر میں نے اوپر سے نیچے تک کا ایک نظام آپ کے سامنے ڈرا کرنے کی کوشش کی, آیات کہاں پر ہیں؟ پھر اس کو دونوں حساب سے آ جاتا ہے نا, آیات آفاقی, آیات انفسی. نہیں, جی تو انسان آیات جن کی, جی تو وہ کس لیول پر ہوں گی؟ ہمارے لیول پہ ہوں گی. ہاں, یہاں پر ہونا چاہیے نا. نیچے والے. جی جی, یہاں پر آیات. تو اس بارے میں سورہ والذاریات کی آیت ہے, وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ, وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ. ارض میں کیا ہے؟ نشانیاں. زمین میں کیا ہے؟ آیات ہے, آیات ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ارض میں حقیقت نہیں ہے,
اگر آپ عرضی لیول پر رہیں گے تو عرض آپ کو کیا فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ کو حقائق کے متعلق تمام انڈیکیٹرز اور پوائنٹرز بتا دے گی آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو حقیقت سے قریب ہونا ہے تو آپ کو اس عرضی لیول سے بلند ہونا پڑے گا، کیونکہ عرض میں کیا ہے؟ نشانی آیات ہے بس. لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی آپ میں سے کسی محترم نے اس طرف توجہ دلائی تھی جو قرآن میں بہت جگہوں پہ گئے، وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں اس کو اچھے سے، جھٹلاتے ہیں اور جھٹلاتے مذاق ہیں. اڑاتے ہیں. جی جی. تو یعنی بلند ہونے والی بات تو بہت دور کی ہے، آیات سے استفادہ کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں جو ان آیات کو دیکھتے ہیں. یعنی آپ جیسے آج ہماری گفتگو ہے نا، اس کے بعد آپ تھوڑا بیٹھیں اکیلے میں، تنہائی میں، اور اس بات کو رائٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے اب تک اپنی زندگی میں خدا کی قلم سے لکھی گئی کتنی آیتوں کو پڑھا ہے. یہ ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہوگی آپ کے لیے. کتنی آیتوں کو آپ نے پڑھا ہے جو قلم خدا نے اس زندگی کے نظام میں لکھی ہیں. اور وہ تو ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم نے آیات کو کہاں رکھا ہے. یعنی یہ آیات جو ہیں یہ کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ شروع میں ہم نے بات کی تھی آپ سے، یعنی اقسام آیات پر. ویسے تو نہیں. 3 قسم میں لکھا، بات نہیں ہوئی ہے تفصیل سے. نہیں کی؟ جی اچھا، ایک آیات کون سی ہیں، یعنی آیات کی جو اقسام ہیں، تو ان میں نمبر 1 جو ہے وہ ابھی ہم نے جیسے کہا کدھر ہے؟ آفاق یعنی یونیورس، لائف، ان دا سسٹم آف لائف، ان دا سسٹم آف کریشن. آفاقی آیات. آفاق کا مطلب کیا ہے؟ یونیورس، ورلڈ آف کریشن جو آپ کے باہر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے جو باہر ہے. اس کے بعد نمبر 2 کہاں پر ہے؟ نفس، خود انسان کے نفس، آیات انفسی. ٹھیک، یہ 2 ہو گئی. اور تیسری کون سی آیتیں ہیں؟ یہ نا زمین آسمان آیات نہیں، تکوینی. یہ تو ہو گیا، وہ تو آفاق میں چلی گئی. آفاق جی تکوینی. تیسری جو ہے وہ تدوینی ہے. تدوینی. تدوینی کا مطلب کیا ہے؟ کمپائلڈ. میں بھی اس کو تھوڑا انگلش میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ یعنی آیتوں کی جو 3 قسمیں بن رہی ہیں، وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ عربک میں اگر آپ دیکھیں گے تو آفاقی، انفسی اور تدوینی. آفاق کو تکوین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آفاقی اور تکوینی آلموسٹ سملر ہے. جی میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں ذرا لکھ لوں اسے کہ آیات نمبر 1 یونیورسل، کریشن آؤٹ سائڈ، یا اس کو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، the world of creation. اس کے بعد نمبر 2 ہیومن سول اور نفس. فزیکل ورلڈ بھی ہو سکتی ہے یونیورسل سے. ہاں وہی سب وہی دا ورلڈ آف کریشن، فزیکل میں سب ڈال دیجیے. اور اس کے بعد کمپائلڈ یا کمپائلڈ ورسز یا قرآن، جو آیتیں آپ پر نازل کی گئیں ان کو ایک مدون اور کمپائلڈ فارم میں آپ کے اوپر بھیجا گیا، آپ کے سامنے رکھا گیا. تو یہ 3 قسم کی آیتیں یا نشانیاں. اور آیات کا مقصد اب آپ کے ذہن میں ہوگا نا، آیت کا مقصد کیا ہے؟ ہر آیت کا مقصد کیا ہے؟ ہر آیت کس لیے ہے؟ چاہے وہ آفاقی pointer ہو. جی ایک انڈیکیٹر یا پوائنٹر ہے ہمیں ایکچوئل تک پہنچانے کے لیے. ہاں، خدا تک لے جانے کے لیے. جی ریالٹی میں. ایک طرح کا آیت، لنک کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ ایک لنک ہے وہ. ہاں، یعنی وہاں سے آپ کا پورا لنک کا نظام بنتا ہے. اگر تجلی ہے نا، جی تو آپ کسی بھی آیت کو اگر پک کریں گے تو وہ آیت آپ کو درجہ بدرجہ کہاں تک پہنچا دے گی؟ اصل حقیقت تک پہنچا دے گی، ٹھیک. خدا تک لے جائے گی. ٹھیک.
تو 3 قسم کی آیتیں موجود ہیں کہ ایک آفاقی جو یونیورسل اور ورلڈ آف کریشن، دوسری انسان کا نفس اور نفس کی حقیقت، اور تیسری وہ آیتیں جو عالم غیب سے ہم پر نازل ہوئیں اور جس کو ایک کمپائلڈ فارم میں ان دا فارم آف اے بک انسان کے سامنے رکھا گیا۔ جی آپ سوال کرتے ہیں، پھر میں اس پر تھوڑا سا اور آگے بات کرتا ہوں۔ جی جی السلام علیکم حیدر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی جو فطرت جو چیز ہوتی ہے وہ اس سے کوئی لنک ہے اس کا، جو ہمارے اندر فطرت اللہ نے رکھی ہے ان تینوں میں سے کسی سے، یا وہ ڈائریکٹ دیٹ از فطرت، دیکھیے فطرت کا تعلق جو ہے، یعنی جیسے میں نے ابھی شروع میں بھی کہا تھا کہ فطرت ایک نورانی ٹیمپلیٹ ہے جس میں توحید کا پورا امپریشن یا نقش موجود ہے، صحیح؟ اور یہ فطرت جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ توحید کی طرف لے جاتی ہے، توحید کا شعور دیتی ہے، یعنی توحید کا جو شعور ہے نا وہ آپ کے اندر بلٹ ان ہے۔ صحیح۔ جیسے اس کی مثال کے طور پر اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر انسان کمال کو واحد جانتا ہے۔ یہ فرق ہے، اس میں فرق ہے کہ کس کی نظر میں کمال کیا ہے۔ صحیح وہ انسان کی اپنی معرفت پر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اگر کوئی کسی اچھی صورت کے پیچھے ہے تو اچھی صورت ایک ہی ہوگی جس کو وہ کمال سمجھے گا، 2-3 کو ایک ساتھ نہیں سمجھے گا با کمال۔ تو یعنی اس طریقے سے کہ انسان کی ذات میں اس چیز کو رکھ دیا گیا ہے کہ جو کمال ہے وہ واحد ہے، پھر انسان ہمیشہ اس کمال کی تلاش میں رہتا ہے جس پر زوال نہ آئے، جو ڈسٹروائے نہ ہو، جو ختم نہ ہو، جو اناہیلیٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے نا یہ فطرت ہے۔ اگر انسان اس فطرت کے نور کو اس پر پردے نہ ڈال دے، ہوا و حواس اور خواہشات اور دنیا داری کے، تو یہ فطرت آپ کے لیے ہر اچھی صفت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جی ہاں، نہیں تو دونوں مطلب ایک طرح سے کام نہیں کر رہی ہیں چیزیں، جیسے فطرت بھی از آلسو پوائنٹنگ ٹورڈز دا ریالٹی، اور فطرت تو خدا کی بہت بڑی نشانی ہے نا، لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ اس فطرت کی جو آواز ہے وہ ہم نہیں سنتے نا۔ یعنی فطرت آپ کو بتاتی ہے کہ کمال لا زوال فقط ایک ہے، وہ ہم ہر ادھر ادھر کی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم فطرت کی آواز سن رہے ہیں؟ نہیں نہیں ہم سنتے ہیں کبھی کبھی، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے نا، کوئی ایک دم سے کلک کرتی ہے چیز کے، دیٹ میک سینس۔ ہاں تو فطرت آپ کا کوئی تفصیلی ٹیوٹر نہیں ہے، فطرت آپ کے لیے نا فنڈامنٹل پرنسپلز کی جگہ ہے، محکم ترین جو اصول حیات ہیں۔ یعنی آج کی زبان میں اگر میں بات کروں کہ خدا نے ان جو محکم ترین موسٹ فنڈامنٹل جو فاؤنڈیشنل پرنسپلز ہیں اس کی ایک چپ بنا کر اور وہ ہر انسان کی وجود میں کے اندر رکھتی ہے، جیسے روم ہے کمپیوٹر، صحیح ہے نا؟ اوکے، جو روم ہے کہ جہاں سے آپ کا کمپیوٹر کی تمام چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں، اور روم کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو خالی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، اس پہ لکھ نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے آپ فطرت پہ کچھ لکھ نہیں سکتے۔ آپ اپنے نفس اور قلب پہ لکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نفس کو جو چاہے بنا سکتے ہیں۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، I think it's quite clear now. شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک، تو اب جو ہے یعنی اب آپ کے پاس آیتوں کی کتنی قسمیں آ گئیں؟ 3 قسمیں آ گئیں۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ ان میں کون سی آیت ہے کہ جو سب سے کم پوٹینشل رکھتی ہے آپ کو حقیقت تک پہنچانے کے حوالے سے؟ یہ بہت عجیب سوال کیا میں نے، سب سے کم پوٹینشل کیا، یعنی کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تینوں آیتیں برابر کے لیول کی ہیں؟ کیا تینوں قسم کی آیات کے لیول برابر ہیں؟ نہیں لگتا نا؟ نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ ہم غور کر سکتے ہیں، لیکن لگتا نہیں۔ تو سب سے کم پوٹینشل کس میں ہے؟
کہ وہ آپ کو ریالٹی تک لے جائے. تدوینی. آفاقی. آفاقی میں. آفاقی. ٹھیک ہے. کیوں؟ وائی مطلب کیونکہ ظاہر ہے ہم کسی بھی چیز کو ایز اے کلیم تو نہیں لینا چاہیے نا. فزیکلی ویزیبل ہے شاید. آفاقی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس سینسز ہونے چاہیے تاکہ اس کو اپریشیٹ کرنا. نمبر ایک. اور دے آر اسٹل آؤٹ سائڈ یعنی آپ کے ہاں ایکسٹرنل. یہ مین پوائنٹ ہے کہ یہ آیات آفاقی آپ سے باہر ہے, آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ سے باہر ہوتی ہے اور مطلب آپ سے انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر آپ سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے مثال کے طور پر علامہ طباطبائی نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ لکھا تھا, جو آج کل بھی مطلب ایتھیسٹ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ یعنی اب تھوڑا سا 40-50 سال پہلے یا آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں فار ایگزامپل کوئی ٹیپ بروکن ہوتا ہے, کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے, کوئی مشین, اور آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اس کو صحیح کر دیتے ہیں, آپ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کو میں نے صحیح کیا, یہی کہتے ہیں نا. جی. گاڑی میکینک نے ریپیئر کی, ٹرین فلاں ڈرائیو کر رہا ہے. لیکن جب آپ مثال کے طور پر آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں اور وہاں آپ ستاروں سیاروں کا نظام دیکھتے ہیں اور آپ کو فار ایگزامپل پتہ چلتا ہے کہ بھئی چاند ہے اور ہر ایک حرکت میں ہے, ہر چیز حرکت میں, سورج چاند تمام کچھ زمین گردش میں, تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت ہے نا چاند اور زمین اور سورج کی, یہ خدا کرا رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں آپ کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہاں خدا کیوں, یہاں کیوں نہیں کہہ رہے کہ خدا نے نل صحیح کر دیا, کہ خدا نے گاڑی صحیح کر دی؟ اور زمین اور آسمان کے بارے میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو خدا چلا رہا ہے؟ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ نہیں؟ صحیح صحیح. اس میں لیکن فزیکل ڈوور نظر آ رہا ہے. تو ہاں تو لیکن سائنس اب یہ کہہ رہی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی خدا نہیں, لا آف گریوٹی جو چلا رہی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آیات آفاقی ہیں ان سے زیادہ مس انٹرپریٹیشن اس میں زیادہ ہو سکتی ہے. ہاں تو میں اسی چیز کی طرف آ رہا تھا. تو علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ انسانی ایک رجحان یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اپنے قابو میں ہوتی ہے یا جو چیز آپ کو مسلسل مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں یہ کام میں کر رہا ہوں. اور جو چیز آپ کو اپنے دائرہ اختیار سے, اپنی جورسڈکشن سے باہر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, تو آپ کسی اور کو ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. کہ اگر آپ مطلب ریلیجس مائنڈیڈ ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ خدا چلا رہا ہے, اگر آپ نان ریلیجس مائنڈیڈ ہیں تو آپ کہیں گے نیچر آپریٹ کر رہا ہے, اینڈ سو آن. درست؟ جی, بگ بینگ چلا رہا ہے. تو حقیقت دونوں میں سے ایک طرف ہوگی نا, یا تو سب کچھ باذن اللہ یا خدا کی طرف سے ہے یا کچھ بھی خدا کی طرف سے نہیں ہے. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں بن رہا نا. تو ایک طرح سے یہ مسلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے. جی, یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں بن رہا نا کہ جو میرے ہاتھ میں آ رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ میں کر رہا ہوں. وہاں پر فاعل اور ارادہ اور اختیار اور سب کچھ میری طرف جا رہا ہے, اور جہاں پر مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اس کے کرنے والا فاعل یا ڈوئر نظر نہیں آ رہا, تو میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کر رہا ہے یا نیچر کر رہا ہے. تو یہ تو ایبسرڈ وہ ہے نا, جی جی, یہ تو بیکار قسم کی لاجک ہے نا. اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سائنس جو ہے نا وہ رفتہ رفتہ, ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا گاڈ آف دا گیپس, سنا ہے آپ نے کسی نے یہ ورڈ؟ جی کہ نہیں. تھیولوجینز کا جو گاڈ ہے یعنی مذہبی لوگوں کا جو خدا ہے وہ گاڈ آف دا گیپس ہے. گاڈ آف دا گیپس کا کیا مطلب ہوا؟ جسے سائنس ایکسپلین نہیں کر پا رہی ابھی تک. ہاں, جہاں پر گیپس ہیں, کہ جہاں پر حق کو لگ نہیں رہا کہ یہاں کوئی کرنے والا ہے, وہاں آپ نے خدا بٹھایا ہوا ہے. جی جی, یہاں پہ ایک آدمی ہے اسپیکر جو اسی طرح کی باتیں کرتا ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس بات میں وزن ہے نا. تو یا تو آپ یہ بات مانیے کہ جی خدا ہر جگہ ہے,
ہر چیز اس کی مشیت اور اس کے اذن کی مرہون منت ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو سب ایسے ہی چل رہا ہے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی ڈور آپ کو مل جائے گا. ٹھیک، تو آیات آفاقی کے اندر جو ہے نا وہ یہ پرابلمز ہیں. آیات آفاقی کے اندر اس قسم کے پرابلمز آ جاتے ہیں. تو پھر آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں آیات انفسی کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ آیات انفسی کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی آپ سے ہے، اس کو آپ ڈائریکٹ سینس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کسی سینسر کے ذریعے سے یا ٹول کے ذریعے سے یا ٹیلیسکوپ مائکروسکوپ کے ذریعے سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ وہ ڈائریکٹلی، یعنی جیسے اس کی جو بہترین مثال دی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے دانت میں درد ہے اور اس درد کی وہ تکلیف یا حال وہ جا کے جب ڈینٹسٹ کو بیان کرتا ہے تو درد کی حقیقت اس کو پتا ہوتی ہے جس کو درد ہو رہا ہے، اور ایون ڈینٹسٹ اس مرض کے علاج کا ماہر ہے لیکن اس کی نالج بھی سیکنڈ ہینڈ ہوتی ہے. بتائیں، درد کی اصل حقیقت کا علم کس کو ہے؟ جس کو درد ہو رہا ہے یا جس ڈینٹسٹ کو جا کے کہا گیا ہے کہ اس کو صحیح کر دو؟ اردو میں مثال ہے نا کہ قبر کا حال مردہ ہی جانے. ٹھیک، تو آیات انفسی کے اندر جو ایک ایڈوانٹیج گین ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی علم ہے یا جو آیت ہے، جو نشانی ہے، اس سے آپ کا کنیکشن فرسٹ ہینڈ ہے، درمیان میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. یعنی جیسے وہی بات ہے کہ جتنے واسطے اور وسیلے درمیان میں آپ رکھیں گے اتنی آپ کی نالج اسٹیل ہوتی جائے گی یا فریش ہوگی؟ اسٹیل ہو جائے گی. ٹھیک، کہ یعنی جتنا زیادہ آپ بیچ میں مینز اور ڈیوائسز اور ایکوپمنٹ اور ان سب چیزوں کو ملائیں گے، اور پھر ڈیٹا اور ڈیٹا کے اندر نوائز اور نوائز پرابلم سب کچھ یہ سب مل ملا کے بہت چانس اس بات کا ہے کہ آپ کو چیز ہے کچھ اور دکھے کچھ، سمجھ میں کچھ اور ہے. ٹھیک، اچھا، اور دوسرا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ پھر نتیجہ نکالنے کا ہوتا ہے. یعنی ایکچولی you must be deriving the conclusion. conclusion اہم ہے، observation اصل نہیں ہے. کہ آپ نے جتنے بھی ڈیوائسز لگا کر ایک فنومینن کو آبزرو کیا، اس سے نالج گین کی، وہ اصل چیز نہیں ہے. اصل بات اس کا کنکلوژن ہے جو آپ اس میں سے ڈیرائیو کریں گے. ٹھیک، یعنی اس پوری کائنات کے نظام کو دیکھا، عقل حیران رہ گئی، کیسے ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں خود سے چل رہا ہے. تو آبزرویشن اپنی جگہ درست ہے کہ یہ نظام محیر العقول ہے، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والا ہے. یہ نظام خود بتا رہا ہے کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہے، خودکار نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک، تو یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں یہ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں آیات انفسی، انشاءاللہ میں اس کو اگلی دفعہ لے جاتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا اس پر اگلی دفعہ اور بات کریں گے. تو دونوں کی تہذیب کے لیے بس آخری جملہ آج کا کہ آیات آفاقی میں گڑبڑ زیادہ پاسبل ہے، آیات انفسی میں نسبتاً کم ہیں گڑبڑ کے چانسز، کیونکہ آپ اس کے فرسٹ ہینڈ آبزرور ہیں، اس درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے. لیکن اسٹل کنکلوژنز ڈیرائیو کرنے میں وہاں بھی غلطی ہو سکتی ہے، خرابی ہو سکتی ہے. تو آپ کو تیسرے قسم کی جو آیتیں ہیں، آیات تدوینی یا آیات نزولی، جو خدا نے ہمارے لیے نازل کی. تو اس آیات نزولی کا پھر اصل کام کیا ہے؟ شک کو دور کر دینا، کہ آپ کو وہ اصول دینا جس کے ذریعے سے آپ علامہ بالقلم کو پڑھیں گے، یعنی جو خدا کے قلم نے لکھا، کن اصولوں کے تحت پڑھا جائے گا اس کو. کتاب خلقت کو مثال کے طور پر، یا کتاب نفس کو، وہ اصول وہاں سے ملیں گے آپ کو. اور کنکلوژنز ڈیرائیو کرنے کے لیے جو تہذیب اور تزکیہ چاہیے ہے وہ آپ کو وہاں سے ملے گا. تو پریکٹیکلی کوئی بھی آیات آفاقی یا آیات انفسی کو کتنا ہی اسٹڈی کیوں نہ کر لے، جب تک آیات قرآنی کی روشنی میں اپنے نفس کو تہذیب اور تزکیہ نہیں دے گا، وہاں سے معرفت حاصل نہیں کرے گا، ان آل پروبیبلٹی
وہ دونوں قسم کی آیات کو پڑھ کر غلط نتیجہ نکال رہا ہوگا ریگارڈنگ دا ریالٹی. اس کنکلوژن سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح سمجھ میں آتی؟ جی ہاں. حیدر بھائی وہ جو امام علی کی حدیث ہے وہی جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو وہ بھی اسی اس میں. ہاں وہ معرفت ہے نا، معرفت ہے. معرفت علم سے ذرا نیچے کا درجہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو تدوینی یعنی کمپلیمنٹ کریں گی دونوں. ہاں یعنی نفس تینوں ضروری ہیں، تینوں ضروری ہیں. تینوں ضروری ہیں. لیکن آپ جب بھی آیات آفاقی کو پڑھیں گے یا آیات انفسی کو پڑھیں گے تو اس کی تہذیب اور تزکیہ ضروری ہے، ورنہ آپ غلط نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، نتیجہ غلط نکالیں گے. جو آج کل زیادہ تر سائنٹسٹ کر رہے ہیں یا بہت سارے علماء کر رہے ہیں، تو وہ تہذیب اور طہارت کہاں سے آئے گی؟ وہ اصول کہاں سے آپ کو ملیں گے جس پر آپ اپنی آبزرویشن کو رکھ کر پرکھ سکیں، جانچ سکیں؟ وہ اسٹینڈرڈز کہاں سے ملیں گے؟ کیونکہ آیات از ریلیٹڈ ٹو آبزرویشن. آپ نے آبزرویشن تو لے لی، ڈیٹا تو جمع کر لیا، لیکن اب اس کو پڑھنے کے جو اصول اور طریقے ہیں اور نتیجہ نکالنے کے، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک دو آیتیں آپ کو اور بتاؤں گا اس حوالے سے. میں نے کہا ہمارا ٹائم کافی ہو گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں تدوینی جو ہے یہ بیسکلی یہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. That بالکل. is the most. اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو ہم باقی جتنی آیتیں پڑھتے رہیں گے، آپ آیت ضرور پڑھ لیں گے، آبزرویشن لے لیں گے، آپ کائنات کا میپ بنا لیں گے، آپ انسان کے نفس اور نفسیات کو بہت گہرائی میں جان لیں گے، لیکن آپ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو ایسا بھی تو ہے نا کہ کتاب پڑھنے کے بعد بھی بعض اوقات لوگ غلط نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، ایون جو تدوینی اگر انہوں نے دیکھیں کتاب جو ہے، یعنی قرآن ہمارے سامنے جو اس وقت کتاب ہے، پہلے اور کتابیں تھیں. کتاب پڑھنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے دماغ کو ہر پری کنسیو تھاٹ سے پاک کر کے قرآن کی خدمت میں آنا ہے. ٹھیک. اگر یہ والی چیز نہیں ہوگی تو انسان پھر نہیں پہنچ پائے گا وہاں تک. جو بائسڈ وہ ہو جی. ویوز یا جو بھی ہوں اس کے ہٹ کے اس سے بلند ہو کے اس سے. تو میرے خیال تزکیہ اس کو پھر وہ انکاؤنٹر کرے گا اس چیز کو. اگر آپ تزکیہ نفس ہے، طہارت نفس ہے، تو جو کتاب تدوینی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ میرے خیال اس کو انکاؤنٹر کر لے گا. یہ درست ہے کیا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. میرے خیال ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا بیچ میں. اچھا صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں کلیئر بھی ہیں. ابھی ظاہر ہے کہ اس میں کچھ مطلب فائن پوائنٹس ہیں جو جس کو ڈسکس میں ایک دو آیتیں اور اس کے حوالے سے اس کو آپ سامنے رکھوں گا، لیکن جسٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، تجلی سمجھ میں آ گئی، یہ نظام آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ پورا سسٹم جو ہے ہدایت کا یا خدائی نظام کیسے ورک کرتا ہے. یہ تجلیات کا نظام، ٹھیک ہے، یہ پورا نظام تجلیات کا نظام ہے. یعنی حقیقتیں خدا کے پاس سے اترتی ہیں بصورت تجلی، اور اس کا ہمارے لیے مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ کنیکشن ان بریکیبل ہے آیت سے لے کر حقیقت تک، اس لیے آپ اس پر درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی اوپر جا کے حقیقت سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. جتنا اب آپ کے اندر صلاحیت ہے اور طاقت ہے، آپ اتنا اوپر جا سکتے ہیں. اور آپ شروع کہاں سے کریں گے؟ آیتوں کے پڑھنے سے شروع کریں گے. اور خدا نے مجھے اور آپ کو آیتوں کا علم عطا کر دیا ہے. اور کیسے وہ علم عطا کیا ہے کہ خدا کے قلم نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی آیت لکھی ہوئی ہے. اور اگر اگلی دفعہ آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے یہ شیئر کر سکیں نا تو بہت ہی اچھی بات ہوگی مجھ سے یا ہم سب سے، کہ اب تک آپ نے قلم خدا سے لکھی ہوئی کتنی آیتوں کو پڑھنے میں کامیابی حاصل کی ہے اپنی زندگی میں.
کریں گے آپ میں سے کوئی شیئر کریں گے اگلی یہ اسائنمنٹ ہو گیا ہمارا پھر. اسائنمنٹ حیدر کوئی ایگزامپل دیں گے اس میں، مطلب کس اینگل سے سوچا جائے اس پہ؟ دیں گے. جیسے خود قرآن کریم میں سورہ یاسین تو آپ لوگوں کو حفظ ہوگی نا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا يعقلون. جس کو ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں اس کو خلقت یعنی بناوٹ میں جھکا دیتے ہیں، کیا پس تم عقل استعمال کرنے والے نہیں بنتے؟ یہ ایک آیت ہے. کیا آیت ہے اس میں؟ کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے، توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ آیت کیوں ہے؟ خدا کیوں کہہ رہا ہے فلا یعقلون؟ کیا پس تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ کیا عقل استعمال کرنے والی کون سی بات ہے ادھر؟ کہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، ہمیشہ وہ صحت نہیں باقی رہے گی. نہیں دیکھیں، اللہ نے ہی آپ کو پہنچایا ہے ادھر سے، اور آیت اللہ کیا ہی ہے؟ آپ کو لے جا رہا ہے. آیت کیا ہے یہاں پہ؟ آیت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مخلوق اپنے وجود کو باقی رکھنے پر خود قدرت رکھتی ہے، اگر کسی بھی مخلوق کا وجود اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے تو کیا وہ کبھی بھی ایڈوانسڈ اسٹیجز پر جا کر اپنے کو کمزور کرے گا؟ نہیں. تو عقل کی بات کیا ہے؟ تمہارا وجود تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے. اپنے آپ کو مالک سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے اس کا. افلا یعقلون افلا تعقلون، یہ عقل نہیں آتی تمہیں؟ کیونکہ اگر کوئی بھی ہے اپنے آپ کو انسان مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے یا ایک اسٹیج پر پہنچ کر اپنے کو خود ہی کمزور و ضعیف اور مجبور و محتاج بنا لے گا. ٹھیک، اس طریقے کی بے شمار آیتیں. مثلا انسان جو ہے کہ جو مزے کے کھانے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، مزے کے کھانے، یہ وہ سب، جب بیماری آتی ہے، بیماری کے اندر زبان کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، 8-10 دن میں یہ سب ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ لمبی بیماری کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے لیے. زبان کا ذائقہ جاتا رہتا ہے. جو چیز جو آپ کو بڑی اچھی لگ رہی تھی، بریانی کی پلیٹ سامنے رکھی جائے 15 دن کے بخار والے آدمی کے سامنے تو وہ منہ پھیر لے گا. یہ آیت خدا ہے کہ دیکھو جس چیز کو تم نے اپنی لذت کا محور و مرکز بنایا ہوا تھا نا، وہ یہ ہے. یعنی ہمارا اتنی نیند سے لذت، اٹھ جانا خود ایک اسپیکر بند ہو گیا. اتنی لذت ہے بس اس میں. یہ ہے تمہاری لذتوں کی حقیقت. جیسے نیند کے بعد خود اٹھ جانا، یہ بھی ایک طرح سے اگر ٹھیک اللہ ہے نا؟ چاہے تو اس طریقے سے آپ اگر غور کرتے جائیں گے نا تو آپ کو اور یہ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ کرنا چاہیے. یہی تو خدا نے پڑھا ہے نا، علامہ بالقلم. خدا نے اپنے قلم سے جو نشانیاں لکھ دی ہیں، ہر جگہ جو نشانیاں لکھ دی ہیں، اس کا علم حاصل کرو، اس کی حقیقت تک پہنچو اور اس کے لیے پڑھو. اقرا، اس کو پڑھو. تو ہر چیز آپ کو بتاتی ہے نا. ایک آیت ہے نا جو آپ کو ایک حقیقت کی طرف لے جا رہی ہے. سب سے بڑی آیت تو آئمہ ہے، سب سے بیسٹ. لیکن کیسے؟ میں کسی بھی جملے کو خالی عقیدت کے طور پر نہیں قبول کروں گا. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ان کے آپ کو پروف کرنا ہوگا. آپ کو یعنی مثال کے طور پہ جیسے امام علی ہو گئے، یا ان کے اگر کلمات کو اٹھائیں، جو دعا میں جو طریقہ بتایا گیا، جیسے امام حسین کی دعا عرفہ، اس میں دیکھیں close to 100+ جو بتائیں نعمتیں ہیں. These are all the signs how you able to comprehend how they are, یعنی you can reach there. ٹھیک ہے، اس سے اختلاف نہیں. میں صرف یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نا ان کلمات کو عقیدتاً وہ کرتے ہیں. ہاں، تو یہ اس کا دھیان بس آپ رکھیے کہ یقیناً اس میں حقیقت ہے، اور اس میں یعنی کہ یہ بات آپ نے درست فرمائی. لیکن پیغمبر اکرم نے جو ہے جس چیز کو بیان کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، تو یعنی کہ 2 بزرگ ترین نشانیاں جو ہمارے سامنے ہیں آیات الہیہ کی، وہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں پیغمبر. اور اس میں ثقل اکبر جو ہے آپ نے قرآن کو کہا ہے، اور ثقل اصغر اہل بیت کو کہا ہے.
اس لیے کہ آپ کو اصول جو ہے نا وہ قرآن سے ملیں گے. اہل بیت نے خود قرآن کے اصولوں پر زندگی گزاری ہے. ٹھیک، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہمارا جو ایک یعنی ہم شیعوں کی جو ایک ٹینڈنسی بلڈ ہو گئی نا اس طریقے سے کہ جناب وہ یعنی جیسے اہل سنت ہیں وہ قرآن کے ظاہر کو لے کے بیٹھ گئے، شیعہ ہیں وہ اہل بیت کے ظاہر کو لے کے بیٹھ گئے، جبکہ پیغمبر نے کیا کہا تھا، لن یفترقا، ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ میرے پاس پلٹ کر حوض پر آ جائیں. تو یہ اس کا لحاظ رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ کہنا پھر ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت کا جو کہتے ہیں آپ کہیے جو بھی کہیے، اس کو آپ نے ایبزارب کرنا ہے، اپنی لائف میں لے کر آنا ہے. یعنی میں بہت ہی معذرت چاہتے ہوئے، آپ لوگ پلیز ناراض نہیں ہوئیے گا، لیکن جو بات ہے وہ یہی ہے کہ علم کی جب بات ہوتی ہے تو علم کی بات کھری ہونا چاہیے، سچی ہونا چاہیے. تو میں اس لیے آپ کے سامنے اس چیز کو ذرا زیادہ ایمفسائز، کیونکہ یعنی ڈائریکٹلی میرے آپ لوگوں کے ساتھ صحبتیں تو نہیں ہیں نا، میں نہیں جانتا آپ لوگوں کے بارے میں. میں جو بھی بات تھوڑی سی اخذ کر رہا ہوں وہ ایک جنرل پرسپشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ ہم جی امام علی سب سے زیادہ بافضیلت، امام علی فلاں ائمہ طاہرین، اور اس کے بعد ائمہ کو کوئی پتہ ہی نہیں. یعنی کہ جب کسی سے ایک سوال کرو گے، اچھا ٹھیک ہے یہ تو بہت بڑی فضیلت ہوگی، ذرا ائمہ کے آثار کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کی سوچ اور فکر کے بارے میں بتائیں، ان کی لائف میں پریفرنسز کیا تھیں، انہوں نے زندگی کیا گزاری، کن اصولوں کو اوپر رکھا، کن چیزوں کو ریجیکٹ کیا، جو خبر ہی نہیں. اور سب سے بڑھ کر اس چیز کے بارے میں اگنورنس کہ خود اہل بیت کا رجوع قرآن کی طرف ہے. تو قرآن کے جی تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا عمل ہوتا رہا، قرآن اس کے اوپر وہ بنتا رہا، کیا کہتے ہیں قرآن کی آیتیں نا، یہ تو عجیب و غریب باتیں ہیں جو ہمارے سننے میں آتی ہے نا کہ وہ یہ تو عجیب و غریب باتیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو ویسے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ روٹیاں دی تو انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں وہ تو ایک دو باتیں نا، لیکن یہ تو ویسے بھی پاسبل نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پر کہ جو حضور کی سیرت تھی وہ قرآن ہے، تو یہ تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. صحیح. وہ کہتے وہ تو کچھ انسٹنسز آپ لے کر آ سکتے ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ سارا جو ہے تو اس میں وہ نہیں ہے. یعنی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ عقیدتوں کا جو ایک پورا نظام ہم نے قائم کیا ہے جس میں حقیقت گم ہو گئی ہے. ہم کو ان پرابلمس کو کریکٹ کرنا پڑے گا، ان پرابلمس کو کریکٹ کرنا ہوگا. اس لیے میں آپ سے تھوڑا جو بار بار آپ پوائنٹ آؤٹ کراتا ہوں نا کہ یہ جملے عقیدت کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا کوئی ریالٹی بھی ورک کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا شیعہ قوم کی یا لوگوں کی تربیت اور تعمیر بھی ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ آف نیشن بھی ہو رہی ہے؟ یعنی جتنے لوگ اس قسم کی باتیں کر کے آپ کے جذبات گرما رہے ہیں وہ کیا بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ اس بات کو بھی تو دیکھیں نا، ان کے ہاتھوں سے کس قسم کے افراد بن کے تیار ہو رہے ہیں. اگر وہ واقعاً ائمہ کی تعلیمات پر لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ جائیں دیکھیں تو خبر ہی نہیں کسی بات کی. جیسے وہی میں نے کہا کہ امام کی زندگی کیا تھی، پریفرنسز کیا تھیں، چوائسز کیا تھیں، ایسپریشنز کیا تھیں، ان کی حرکت کس طرف تھی، تو قوم کو اس بارے میں کوئی خاص پتہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب میں آپ لوگوں کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہیں یا مانیں یا پریچ کریں نا وہ سالڈ فوٹنگز اور گراؤنڈز پہ ہونا چاہیے. یعنی آپ خود اس کے بارے میں عالم ہوں اور کنونسڈ ہوں، اس کی حقیقت کو آپ خود جانتے ہوں جب بھی آپ اس قسم کی بات کریں. تو یہ میرا بس آپ سے فرمائش تھی. انشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیے.